السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے مارکیٹ بہت ڈاؤن چل رہی ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ پینک ہو رہے ہیں، بہت سارے پریشان ہو رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اور بہت سارے میسیج کر رہے ہیں، بہت سارے فون کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسہ تو بہت سارا لاس میں چلا گیا ہے، تو ہولڈنگ میں جتنا بھی پیسہ تھا سب آدھا مائنس ہو چکا ہے۔ اب اگر باقی رہیں تو ہو سکتا ہے اور نیچے آئے، تو ایسا نہ ہو کہ کمپنیاں ختم ہی ہو جائیں۔ تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پینک ہوتے ہیں۔ تو میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ مارکیٹ کسی کی جاگیر نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی سوچ پر چلتی ہے۔ مارکیٹ کا اپنا ایک رول ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے لیول پر چلتی ہے۔ تو کبھی مارکیٹ اوپر جائے گی، کبھی ڈاؤن جائے گی، کیونکہ ہم اس کے چارٹ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں وہیں سے سمجھ آتا کہ ایک لیول پر چارٹ کبھی بھی نہیں رہتا ہے۔ ہر سیکنڈ کے بعد اس کا چارٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو کبھی اس میں بائنگ زیادہ ہو تو اوپر جاتی ہے، سیلنگ زیادہ ہو تو نیچے آتی ہے۔ تو دنیا میں کہیں کسی ملک میں بھی کچھ بھی حالات رونما ہوں، تو نگیٹو خبر جب چلتی ہے تو جس کی وجہ سے امپیکٹ جو ہے تو ہماری مارکیٹ پر پڑتا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کمپنی کیسی ہے۔ اگر ہماری کمپنی فنڈامنٹلی سٹرانگ کمپنی ہے، اچھے آرڈر بک ملے ہوئے ہیں، اس کا اچھا رزلٹ، ہر کوارٹر کا رزلٹ جو ہے اچھا آ رہا ہے، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم کیوں پریشان ہوں جب کہ ہم نے اچھی کمپنی دیکھ کر لی؟ ایسی فرلو کمپنی جس کا نہ آگے پیچھے کچھ ہے، نہ رزلٹ اچھا آ رہا ہے، نہ اس کا ابیٹا مارجن جو ہے تو وہی صحیح لیول کا آ رہا ہے، تو جب اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم نے اس کو خریدا بس پینی سٹاک دیکھ کر۔ کسی نیوز چینل پر کسی یوٹیوبر نے بتا دیا کہ یہ کمپنی پینی سٹاک ہے، حلال سٹاک ہے، سستا سٹاک ہے، تو اس کو سستے کے چکر میں ہے کہ یہ کوانٹٹی اچھی آئے گی تو 1 روپیہ اوپر جائے گا، ہمیں اس میں بہت پروفٹ ملے گا، تو اس لالچ میں ہم نے خریدا۔ تو لالچ تو ہر انسان کو، یہ شیئر مارکیٹ ہے، یہاں تو مرنے کی پہلی سیڑھی جو ہے، برباد ہونے کی پہلی سیڑھی لالچ ہے۔ تو جب اس میں آ کے آدمی لالچ کرے گا، لالچ تو انسان کو ہر دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں ذلیل کرتی ہے، لیکن یہ شیئر مارکیٹ ہے، یہاں پر اگر کوئی لالچ، تھوڑی سی بھی دل میں لالچ رکھے گا، وہ برباد ہونے کے سوا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ تو جب آدمی ایسی کیسی کمپنیاں جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، کچھ بھی ہے ہی نہیں، تو اس کو پینی سٹاک کے طور پر خرید لیتا ہے، اب وہ دن بہ دن نیچے آ رہی ہے، تو پھر آدمی پریشان ہوتا ہے اب کیا کروں؟ تو پھر اس کو تو اپنے لیول پر، اس کو اپنے حال پر اس کو جی لینے کا اختیار ہے کہ وہ کیسے جیے، نکلے اس میں سے لاس میں نکلے یا پھر اس میں ہولڈنگ کر کے رکھے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس کو ہم کیا رائے دے سکتے ہیں کہ اس نے جب کمپنی خرید رہا تھا تب کسی کی مشورہ لیا نہیں، یوٹیوب سے ویڈیو اٹھائی، دیکھی اور اپنا جو ہے تو ہولڈنگ بنا لی، تو ایسے آدمی کو ہم کیا ہدایت دے سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے لیے ہدایت قائم کر کے رکھیں گے، جیسے ہمارے استاد محترم نے بتایا کہ اچھی کمپنی خریدو، چاہے وہ مہنگی کیوں نہ ہو، اس کو اچھی طرح سے جانچ لو، اس کے اوپر ریسرچ کرو، اپنے ذاتی طور پر ریسرچ کرو۔ کوئی اگر نیوز چینل پر بتا رہا ہے، کوئی یوٹیوبر بتا رہا ہے، کوئی بھی، اگر مفتی صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں اگر کوئی کمپنی تمہیں بتا رہا ہوں تو تم مت خریدو، پہلے اس پر ریسرچ کرو کہ کمپنی ہے کس چیز کی ہے، کتنا پہلے اس کا رزلٹ کیسا رہا، اس کو آرڈر بک کتنا ملا ہوا۔ تو ایسی کمپنی جس نے خرید، اس کو تو جتنی مارکیٹ نیچے آ جائے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو کمپنی جہاں سے نیچے آئی ہے وہیں واپس جائے گی، ہمارے استاد کا کہنا ہے۔ تو آج میرا بھی جتنا پورٹ فولیو سب مائنس میں ہے، سب لال میں ہے، لیکن مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پریشان بالکل بھی نہیں ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ میری اچھی کمپنیاں، دوسری بات مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا پیسہ لے کر شیئر مارکیٹ میں آؤ جو آپ کی کسی کام کا نہ ہو، کئی سال تک آپ نے اس کو بینک میں ایسے ہی بچانے کے طور پر، بچت کے طور پر رکھنا ہے، اس کو آپ کو شادی بیاہ کے لیے، عمرہ کے لیے، کسی اور گھر میں مکان بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، اس کی آپ کو ضرورت 10 سال تک بھی نہیں لگنے والی۔ ایسا بچت کا پیسہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو لگاؤ شیئر مارکیٹ میں۔
تو میں نے اسی پیسے کو لگایا. میں نے اپنے جو کام کا پیسہ تھا، جس سے میں روزانہ جو ضرورت کا پیسہ تھا روزانہ جس کی مجھے ضرورت پڑتی ہے، میں نے اس سے ایکسٹرا پیسہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ حالات کب کیسے ہو جائیں کوئی نہیں جانتا ہے. تو حالات سے لڑنے کے لیے، حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پاس اسباب بھی رکھنا ضروری ہے. دنیا اسباب کی چیز ہے. اسباب کی جگہ یہاں پہ اسباب تو استعمال کرنے ہی کرنے. تو جو میرا اس وقت لاس چل رہا ہے، تو 6-7 کمپنی میں لاس 50,000 کے آس پاس چل رہا ہے، لیکن میں پریشان بالکل بھی نہیں، کیونکہ میری کمپنیاں سب سے پہلے کمپنیاں اچھی ہیں اور میں نے وہ پیسہ لگایا جس کی مجھے ضرورت نہیں تھی. تو میں پریشان بالکل بھی نہیں ہوں گا کہ میں اس کو لاس میں بیچ دوں تاکہ یہ ختم ہی نہ ہو جائے. میری کمپنی ختم ہی نہیں ہوگی. ایک کمپنی تو ایسی ہے کہ اس کو آج ہی میں ابھی نیوز سن رہا تھا کہ اس کو آج ہی اور آرڈر ملے ہوئے ہیں. اس کمپنی کا مفتی صاحب اکثر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو مجھے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی بھی آدمی کو جس نے اچھی کمپنیاں ہیں اور ایسا پیسہ لگایا کہ جو ضرورت کا پیسہ نہیں ہے، کوئی بھی اگر میری بات سن لے تو اس کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں سے مارکیٹ نیچے آئی ہے وہاں پر ضرور جائے گی. اور جو کمپنی جہاں سے نیچے آئی ہے حالات کی وجہ سے، نگیٹو خبروں کی وجہ سے اور شارٹ سیلنگ کی وجہ سے اگر وہ نیچے آئی ہے، تو وہ اس ٹارگٹ سے اوپر جا کر رہے گی، کیونکہ اس کے پاس آرڈر بک اچھے ہیں، وہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنی ہے. تو ختم کیسے ہو جائے گی وہ؟ تو اس لیے شیئر مارکیٹ کی پہلی سیڑھی یہاں پر حیات رہنے کے لیے، یہاں پر کنٹینیو رہنے کے لیے، مستقل طور پر ٹریڈنگ کرنے کے لیے، شیئر مارکیٹ سے مستقل کمانے کے لیے پہلی سیڑھی اس کا صبر ہے. صبر ہے اور ریسرچ ہے. صبر ہے اور ریسرچ ہے. اور ہلاکت کی پہلی سیڑھی جو ہے، تو برباد ہونے کی پہلی سیڑھی وہ لالچ ہے. لالچ بالکل نہیں کرنی کہ سستی کمپنیاں ہیں اور نیوز چینل والے نے بتا دیا تو ہم اس کو چپ کر کے خرید لیں. اپنا ریسرچ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اچھی طرح دیکھو، جو کمپنیاں مفتی صاحب بتاتے ہیں اس کے اوپر بھی ریسرچ کرو. مفتی صاحب نے تو ریسرچ کر کے بتائی ہے، لیکن ہمارا اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کمپنی میں کیوں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. مفتی صاحب کے یہاں سے کوئی فنڈس ہمیں ٹرانسفر نہیں ہو رہا کہ اس کا پیسہ ہم لگائیں کہ برباد ہوا، یا دوسرے کسی کا ہے کہ ہم نے ڈالا اس میں تو اگر ضائع بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں. ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، تو اس لیے جہاں ہم اس کو لگا رہے ہیں تو وہاں پر ہم 50 مشورے کرتے ہیں. اگر شیئر مارکیٹ کے علاوہ کہیں پر پیسہ لگانا ہوتا ہے، کسی آدمی کو قرض دینا ہوتا ہے، حالانکہ وہ واپس بھی دے گا، 10 آدمیوں سے ہم مشورہ لیتے ہیں کہ اس کو پیسے دیں یا نہیں دیں. اور کوئی دکان کھولنی ہے، کوئی کسی آدمی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، تو ہم استخارے کرتے ہیں. تو کتنی چیزیں کرتے ہیں. تو جب یہاں پر ہم اپنا ایک اچھا خاصا کمایا ہوا پیسہ لگا رہے ہیں، تو ہم اس کو بلا وجہ کسی نیوز چینل کے کہنے پر چپ کر کے اٹھا کے اس میں لگا دیں اور وہ ضائع ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اچھی طرح سے ریسرچ کرو. اگر ریسرچ نہیں آتا ہے تو مفتی صاحب کا جوائن بٹن ہے، اس کو لے لو. اب میں نے 3 بار لیا تو میں نے سارا ریسرچ سیکھا ہوا ہے. تو میں جب مفتی صاحب جس کمپنی کا بھی ٹارگٹ دیتے ہیں تو میں اس کو اچھی طرح سے دیکھتا ہوں. اور اکثر کمپنیاں ایسی ہیں جب مفتی شارٹ ٹارگٹ دیتے ہیں 1% 2%، میں اس کو نہیں خریدتا ہوں، کیونکہ میں لانگ ٹرم میں لگاتا ہوں. تو شارٹ ٹرم میں نے آج تک کبھی بھی نہیں خریدا ہے. سبل اسٹک کے لیے 1-2 بار میں نے ٹریڈنگ لی تھی، لیکن مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں ہر روزانہ ٹریڈنگ نہیں کرتا ہوں. میں لانگ ٹرم کے لیے لگا دیتا ہوں، مہینے 6 مہینے 7 مہینے سال کے لیے لگا دیتا ہوں. جب وہ پروفٹ دے گی، اس میں ڈیویڈنڈ بھی ملتا رہتا ہے، پروفٹ بھی ملتا رہتا ہے. جب مجھے لگا کہ اب یہ کمپنی یہاں سے اوپر نہیں جائے گی، اس کو اٹھا کے بیچ دیتا ہوں. تو روزانہ پینک ہونے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی. میرے انکم دوسرے سورس سے آ رہی ہے، اسی لیے کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ آپ کی دوسرے ذرائع سے آنے والی آمدنی ہے، ایکسٹرا آمدنی ہے آپ کی. آپ نے جو بیسک آپ کا کاروبار ہوگا، نوکری ہوگی، ملازمت ہوگی، وہ آپ نے جو پہلے نمبر کی ہے وہ تو کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. شیئر مارکیٹ کو دیکھ کے اس کو چھوڑنا نہیں، وہ کام کرتے رہنا کہ آپ کو فاقے نہ لگے، آپ برباد نہ ہو جاؤ، آپ کو پریشان نہ ہونا چاہیے. جو آپ ذاتی اپنا بزنس کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، وہ کرتے رہنا. ہاں، اس کے علاوہ اگر آپ ایکسٹرا کمائی کر کے آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی نوکری میں تنخواہ کم ہے، آپ کی دکانداری میں آمدنی کم ہے، جس سے آپ عمرہ نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، یا قربانی نہیں کر سکتے ہو، زکوٰۃ نہیں دے پا رہے ہو، اور اپنے پڑوس میں غریب لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں جن کی آپ مدد نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ یہ کماؤ.
تو کمانے کے لیے کہ ایکسٹرا کمائی کرنے کے لیے یہ شیئر مارکیٹ ہے، اپنا ذاتی بزنس تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے میں روزانہ ٹریڈنگ نہیں کرتا ہوں، میں ایکسٹرا کمائی کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے لگا دیتا ہوں، جب اس میں مجھے پروفٹ آتا تو میں نکال دیتا ہوں۔ تو جتنے لوگ بھی میسیج کرنے والے ہیں یا فون کرنے والے، میری سب سے یہی گزارش ہے کہ بھائی اگر آپ کی اچھی کمپنی ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ایسا پیسہ لگا جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ لگا رہنے دو، جتنا وہ مائنس میں آیا ہے، ڈاؤن میں آئے ہیں کمپنیاں، وہ واپس اپنے ٹارگیٹ کو ضرور اچیو کریں گی، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آج سے پہلے بھی ایسے حالات، کورونا کے ایسے حالات تھا کہ مارکیٹ بالکل جو ہے لوور سرکٹ تک لگ گئی، لیکن پھر لائف ہائی پر ہائی بنائے۔ اور الیکشن کے پہلے دن کیا ہوا تھا کہ مارکیٹ الیکشن کے دن کس طرح سے کتنی نیچے گئی، پھر لوگ ایکسپرٹ جو تھے تو وہ یہ نیوز چینل پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ اس مارکیٹ کو 6 سے 8 مہینے لگیں گے ریکور ہونے کے، تو 1-2 ہفتے کے اندر مارکیٹ نے اپنا لائف ہائی بنایا۔ تو یہ مارکیٹ کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، یہ کسی کے کہنے پر نہ نیچے جاتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے، نہ بیلنس میں رہتی۔ تو اس لیے ہمیں پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلد باز ہونے کی ضرورت نہیں، لالچ کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو لگا ہوا پیسہ ہے اس کو اگر اچھی کمپنیاں تو لگے رہنے دیں، اگر بری کمپنیاں تب بھی لگے رہنے دیں، اچھی کمپنیاں نہیں، لیکن آئندہ کے لیے آدمی کو سوچ کے رکھنا چاہیے کہ ایسی کمپنیوں میں پیسہ مت لگا۔ بری کمپنی جو ہے تو وہ بھی ایک نہ ایک دن اوپر جائے گی، لیکن اس میں وقت بہت زیادہ لگے گا، وقت اس میں سال بھی لگ سکتا ہے، 8 مہینے 10 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کمپنی کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی اچھا نہیں ہے، اس کا رزلٹ ہی اچھا نہیں آ رہا۔ جب اس کا رزلٹ آئے گا تب اوپر جائے گی۔ تو اگر آج ہی بیچ دیں گے تو پھر لاس میں بیچیں گے تو پیسہ پھنسا رہے گا، تو اس سے آپ کا یہ نقصان ہے کہ جس طرح آپ روزانہ ٹریڈنگ کر رہے تھے یا مہینے میں 15 دن میں ہفتے میں اس سے تھوڑا بہت کما رہے تھے، اس پیسے کو روٹیٹ کر کے آپ روٹیشن میں لا کر بائنگ سیلنگ کے ذریعے سے آپ اس سے فائدہ کما رہے تھے، اب وہ نہیں کما پاؤ گے، آپ کو صبر کرنا پڑے کئی عرصے تک، تو آپ کو فائدہ لے کر جب نکلنا ہے اس میں سے نقصان کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ جب ہم کیش میں اور ایکویٹی میں خرید رہے ہیں اور ڈیلیوری میں خرید رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی بغیر پریشانی کے رہنا چاہیے کہ ہم پریشان کیوں ہو رہے ہیں، اس میں تو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں، بس اتنی بات ہے کہ لاس میں بیچنا نہیں، اس پہ ہم نے صبر کر لینا۔ تو آج کے لیے کافی ہے، کئی دنوں سے لوگ میسیج کر رہے تھے، مجھے فرصت نہیں مل رہی تھی ویڈیو ریکارڈ کرنے کی، تو میں نے آج موقع دیکھ کر تو ویڈیو ریکارڈ کر دی تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی رہبری ہو جائے۔ اور میرا یہ ویڈیو صرف لرننگ پرپز اور ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہے، میں کسی کو بھی ہدایت نہیں دیتا کہ وہ ہولڈنگ میں برقرار رکھے یا بیچے یا خریدے، کچھ بھی کریں، اپنی رائے اپنے ریسرچ کے اوپر سارا کچھ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔